اگلا سوال ہے، ایک ساتھی نے حدیث کی اہمیت کے بارے میں پوچھا ہے، اور دوسری طریقے سے اور ایک ساتھی کا ایک سوال یہاں پر آیا تھا کہ جس میں انہوں نے پوسٹ بھیجی تھی، کسی نے ایک مضمون لکھا ہے، اعتراض کیا ہے پتہ نہیں، جس میں صاف لکھا جا رہا ہے، یعنی حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری احادیث جمع ہوئی ہیں، محدثین کرام نے جو جمع فرمایا وہ 250 سال کے بعد انہوں نے جمع فرمائی ہیں، تو اس سے پہلے حدیثیں جمع نہیں تھی، کسی صحابی کے پاس پوری حدیثیں موجود نہیں تھیں، تو یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو اتنا زمانہ تھا، تو لوگ عمل کیسے کیا کرتے تھے بنا احادیث کے، جبکہ کسی کے پاس احادیث کا مجمع موجود نہیں تھا۔ تو یہاں پر گزارش ہے شیخ کہ اس کا بھی جواب دیں اور حدیث کی اہمیت پر بھی کچھ بتائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی بتایا ہے، اس میں چار چیزیں رکھی ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت معروف ہے، یعنی پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا معنی کیا ہے؟ یعنی جو اچھے کام ہیں ان پر ان کا عادی بناتے تھے، اور جو برے کام ہیں اس سے ان کو روکا کرتے تھے۔ یہ تو تزکیہ ہے نا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ گویا یہ تعلیم جو ہے وہ تلاوت سے الگ ہٹ کر کے ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ تلاوت سے الگ ہٹ کر کے کیا ہے؟ تعلیم کتاب اور حکمت ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور حکمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ انہیں سکھاتے تھے کتاب اور سکھاتے تھے حکمت۔ مفسرین کی طرف چلے جائیے تو ان کا اجماع ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں۔ حکمت پر مبنی آپ کی جو باتیں ہیں وہ حدیثیں ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض منصبی میں ہے کہ آپ کتاب کو پڑھائیں بھی، کتاب کے مفہوم کو سمجھائیں بھی، جہاں اشکال ہوتا ہے اس کو سمجھائیں بھی، جیسا کہ اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دیں۔ اب یہ جو اشکال ہے اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے۔ کبھی تو کسی الفاظ کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے صحابہ سے، یا کوئی الفاظ ہے جس کا مفہوم واضح کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سورہ النساء کے شروع میں ذالک ادنی اللہ تعولو عال یعولو، اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے ظلم کرو، عال یعنی ظلم کرنا۔ ایک معنی ہوتا ہے زیادہ اولاد والا ہونا۔ بات سمجھنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث واضح کر دیا کہ اللہ تعولو یہاں پر اللہ تجورو کے معنی میں ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اسی طریقے سے عدی ابن حاتم کا واقعہ مشہور ہے کہ نہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جو نبی اس کے یہاں معنی میں اشکال ہو تو معنی کو واضح کر دیتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آیت کے کسی کلمے کے اندر ابہام رہا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ابہام کو دور کر دیا کرتے تھے۔ جیسے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك او ياتي بعض ايات ربك، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ابہام مبہم سی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ میں واضح کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ اب اسی طریقے سے کہیں پر کوئی مجمل آیا ہے، اس کی آپ نے تفصیل بیان کر دی، جیسے نماز کا حکم ہے کہ نہیں ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کی آپ نے تفصیلات بیان کر دی۔ اسی طریقے سے کوئی چیز مطلق ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقید کر دیا کرتے تھے، مطلق ہو اس کو آپ مقید کر دیتے تھے۔ جیسے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد اگر کرتا ہے یا قرض کے بعد، تو وصیت کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ پورے مال کی وصیت، آدھے کی، ربع کی، ثلث کی۔ آپ نے کیا تقید کر دی ہے کہ وہ ایک ثلث کی، یعنی اس طریقے سے حدیثیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہوا کرتی تھی، وہ تفسیر چاہے اجمال کی تفصیل ہو، ابہام کی وضاحت ہو، عام کی خاص ہو، یہی چیزیں کیا حدیث رسول کہلائی ہے کہ نہیں ہے؟
اب یہ ہے کہ لوگ جب حدیثیں جمع نہیں تھیں، اولاً تو یہ کہنا کہ حدیثیں جمع نہیں تھیں یہ بات تو غلط ہے۔ حدیثیں جو اللہ کے رسول کی صحابہ نے لی تھی وہ دو طریقے سے لی تھی، کچھ صحابہ لکھ لیا کرتے تھے اور کچھ صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے، ہے نا۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عموماً جو چیزیں روز آنا پیش آنے والے معاملات ہوا کرتے تھے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ ہے جو عام چیزیں تھیں، یہ صحابہ نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر لی تھی، ایسے عملی عمل کر کے ان جو چلا کر جہاں کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اور یہ چیز جو شخص حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے، قرآن و تفسیر پڑھتا ہے، اس سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر حدیث رسول کو سامنے رکھے ہوئے قرآن کی صحیح تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال دوں، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ اب ظاہر بات ہے یہ ایک عام سا لفظ ہے، حالانکہ عقل سلیم رکھنے والا انسان سمجھے گا کھیتی قرار دیا، کھیتی کی جگہ کیا ہے، لیکن ہر آدمی کی سمجھ اتنی دور کی نہیں ہوتی، تو گویا منہ کے ذریعے اور آگے پیچھے جہاں سے ہے نا، اللہ کے رسول اس کی استعمال کر دی کہ وہ خاص جگہ میں جو کھیتی وہاں پر جو ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تفسیر کیا ہے، یہ مشکل چیز ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، ہر لفظ کی، ہر آیت کی، ہر کلمے کی اللہ کے رسول تفسیر نہیں کی ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے کلمات ہیں جن کی تفسیر ضرورت الحمدللہ رب العالمین ہے کہ نہیں۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ ظاہر بات اس جو عربی پڑھا لکھا انسان ہے اس کو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، رب کا معنی کیا ہے، عالمین کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے پورے قرآن کی تفسیر کر دی ہے نا۔ کلمات کا جہاں پر تھا اطلاق ہے، اجمال ہے، اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ضرورت سمجھے ہیں آپ کر دیے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی ہی پوری عملی کیا ہے، قرآن کی تفسیر تھی۔ جی تو یہاں پر یہ کوئی سوال اگر کرے کہ اگر قرآن نعوذ باللہ من ذالک اگر حدیث کا محتاج ہے اس کی تفسیر کے لیے، تو قرآن مکمل کیسے ہوا؟ بھائی دیکھیے، یہی تو ہم نے کہا کہ یہ جہالت کا سوال ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر کے آئے تھے وہ قرآن عربی زبان میں تھا، ہے کہ نہیں ہے، اور عربی زبان پڑھنے والے لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ جہاں کہیں اشکال ہوتا تھا، جیسے ہم نے 4-5 چیزیں بتائی، بعد کلمہ ہیں ان کی وضاحت کرنی، اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی ہے۔ جہاں مجمل ہے اللہ اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، جہاں مطلق ہے اس کی تقیید کر دی ہے، لیکن ہر آیت تفسیر اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے نا، اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ جی یہاں پر ایک سوال آتا ہے شیخ محترم، اگر مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 150 سال پہ، یعنی یوں سمجھ لیے کہ جب تک حدیثیں بھی جمع نہیں ہوئی تھی، ایک اللہ تعالیٰ یہ جو ہے بات بالکل 100% غلط ہے۔ صحابہ کرام حدیثیں لکھنا شروع کر دیے تھے اور اجزا ہر ایک کے پاس موجود تھے۔ اس وقت زیادہ لوگ اس کے محتاج، ہر صحابی سے کیا ہے پوچھ کر کے لے کر سنا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ایک استاد ہوتا ہے ہمارے آپ کے اسکول کے اندر، تو کیا وہ ساری چیزیں اپنے طلبہ کو لکھ کر کے دیتا ہے؟ طلبہ کیسے پڑھاتا ہے؟ تو ایسے صحابہ جب بیٹھتے تھے، ہمارے اور آپ کے ہاں کی تقریریں جو ہوتی تھی نہیں، وہ کیا ابو ہریرہ یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہی لوگوں کو پڑھ سنایا کرتے تھے، یعنی جو چیز متواتر ہے وہ تو لوگ عملاً دیکھا کرتے تھے، اسی لیے کوئی اشکال ہوتا تھا۔ اسی لیے بسا اوقات بعض صحابہ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن یہ اختلافات آپ دیکھیں تو بنیادی چیزوں میں نہیں ہے، جو تکمیلی چیزیں ہیں ان کے اندر اختلافات ہیں۔ یعنی کسی اگر شخص کو وہاں پر نہیں پتا ہوتا تو جو عالم وہاں کے رہتے تھے وہاں پر جا کر پوچھ لیا کرتے تھے، جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لوگ۔ اور یہ چیز کہ 150 سال بعد امام مالک رحمہ اللہ میں 150 میں ان کا انتقال ہے، امام مالک نہیں 180 قریب ہے، امام ابو حنیفہ 150 میں ان کا انتقال ہے، اور اس کے پہلے ہی حدیثوں کے لکھنے کا سلسلہ اور کتابوں کی شکل میں، سیرت کی شکل میں جاری ہو چکا تھا۔
حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کا انتقال یعنی بالکل 100 قریب ہے، انہوں نے زہری وغیرہ سے لوگ کہا کہ ہاں اللہ کی حدیثیں لکھو تم لوگ. تو جتنی جیسے ضرورت محسوس کرتے تھے. آپ جانتے ہیں ہر علم کا ہر وقت کا کیا ہے اپنا ایک تقاضا ہوتا، اس کے لحاظ سے یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. جی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة